السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں باخبر صبح. میں ہوں فیصل عباسی. اس امید کے ساتھ کہ یہ دن سلامتی کا باعث بنے گا ہم سب کے لیے. آج کے پروگرام میں بہت سی خبریں، بہت سے معاملات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ملک کے مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں. لاہور سے عثمان علی، کراچی سے فرید عالم، فیصل آباد سے بلال سکندر، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جہانگیر منہاس، اکرام ہوتی اور سینئر کارسپونڈنٹ 92 نیوز سہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب نمائندگان کا بہت شکریہ. آپ سب سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم رخ کریں گے لاہور کا، اور عثمان جو ہیں ان سے ہم جاننا چاہیں گے. ایک ادارہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور اس کے چیئرپرسن کے عہدے کا تقریباً 4 ماہ سے یہ عہدہ خالی ہے، اس کا تقرر نہیں ہو سکا. چائلڈ پروٹیکشن بیورو، عثمان ہم دیکھیں تو پچھلے دور حکومت میں جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے اس وقت خاصی کارروائیاں ان کی دیکھنے میں آتی تھیں، اور بہت سی کارروائیاں تو ایسی تھیں کہ جو بعد میں فیک بھی نکلیں. لیکن یہ 4 ماہ سے عہدہ خالی ہے، اس طرف حکومت کی توجہ کیوں نہیں ہے؟ جی باسی بھائی، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ عہدہ جب پچھلی دور حکومت ختم ہوئی، ان کا اقتدار ختم ہوا، تو اس کے ساتھ ہی جو چیئر پرسن تھیں وہ ممبر قومی اسمبلی جو ہوتا ہے وہ اس کا چیئرمین ہوتا ہے، اور جو سی ایم ہوتے ہیں وہ پیٹرن چیف ہوتے ہیں جو ان کا تقرر کرتے ہیں. اور جیسے ہی ان کی میعاد ختم ہوئی تو ان کا جو چیئر پرسن کا بھی جو دور تھا، جو ان کے وہ بھی ان کی مدت ملازمت کہہ لیں یا جو بھی ان کے تقرری کہہ لیں، وہ بھی اس کے ساتھ ختم ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ ان کے اس کے بعد سے اب تک پی ٹی اے کی حکومت بھی تشکیل ہو گئی، لیکن حکومت کی جانب سے جہاں دوسرے بہت سے کمپنیز اور اتھارٹیز کے بورڈ نامکمل ہیں، انہی میں سے ایک چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو بھی ہے کہ جس کا جو بورڈ ہے وہ بھی تقریباً نامکمل ہے، اور اس کا جو سربراہ ہے وہ بھی نہیں ہے. اب اس میں یہ بھی بات ہے کہ ان کا جو ڈی جی کا عہدہ ہے وہ بھی مستقل وہاں پہ ڈی جی کی تعیناتی نہیں ہے، اور ایڈیشنل چارج دے کر ڈی جی کے عہدے پر جو ہے وہ تعیناتی کی گئی ہے. اب اس سب سے بڑی چیز جو متاثر ہو رہی ہے وہ ان کی کارروائیاں ہیں اور انتظامی امور ہیں جو بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. اب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے ریسکیو آپریشن کیے جاتے ہیں، جس میں بالخصوص جو بیکاری بچے ہوتے ہیں ان کو ریسکیو کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جو ہے وہ ان کو شیلٹر دیا جاتا ہے. لیکن یہ جو سلسلہ ہے یہ بھی کچھ عرصے سے جو ہے وہ تعطل کا شکار ہے، کیونکہ ان کا جو سربراہ ہے وہ ہی نہیں ہے. ان کے پاس کوئی واضح پالیسی نہیں ہے، کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ آگے جو امور ہیں ان کو چلائیں. اب جو اس حوالے سے جو ہمارے سورسز ہیں ان کا یہ کلیم ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو مالی معاملات ہیں ان میں بھی ان کو کافی مشکلات آ رہی ہیں، اور جو وہاں پر بیورو میں تقریباً 400 کے قریب بچے قیام پذیر ہیں، ان کو ان کا خرچہ اٹھانے کا، ان کا جو ڈیلی کا جو ان کے کھانے پینے کے یا دیگر جو معاملات ہیں ان میں بھی ان کو جو ہے وہ دقت یا مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن جب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اس حوالے سے حکام سے بات کریں کہ جناب اس طرح کے یہ معاملات آ رہے ہیں، آپ کا بورڈ مکمل نہیں ہے، جو مالی معاملات ہیں، جو سربراہ اور بورڈ کی اپروول سے جو فنڈز جاری ہوتے ہیں وہ بھی رکے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے کوئی فی الحال معاملے نہیں ہیں. ہاں، ہمیں انتظامی طور پر جو ہے وہ مشکلات ہیں، انتظامی امور ہمارے کچھ تھوڑے سے ان میں کچھ ہیں، لیکن فنڈز کے حوالے سے یا بچوں کی کفالت کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن سورسز کا یہی کلیم ہے، سورسز کا یہی دعویٰ ہے کہ جو فنڈز کے باعث جو بچوں کی کفالت کے لیے جو ان کا روزانہ کی بنیاد پر جو وہاں پر ان کے خرچ یا نظم و نسق چل رہا ہے اس میں بھی ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. اچھا عثمان، بتائیے کہ یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو سابق وزیر پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کے دور حکومت میں قائم کیا گیا تھا، اور بڑے مؤثر طریقے سے اس نے خدمات سر انجام دی تھی صوبے بھر کے اندر. لیکن اس کے بعد مسلسل اس کو نظر انداز کیا گیا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف چیئر پرسن کو عہدہ خالی ہے بلکہ ڈی جی لیول کے عہدے کی بات کریں تو وہاں پر بھی ڈھاکزم کے اوپر یہ ادارہ چلایا جا رہا ہے. کیا اس ادارے کی کوئی اثر نو ترمیم کی، اس کے اندر مزید کچھ ترمیم کی ضرورت ہے، اس کی تشکیل نو کی ضرورت ہے، یا کچھ اور فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے، یا بد انتظامی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کو مؤثر طریقے سے رن نہیں کیا جا رہا؟ اچھا، اس میں 2-3 فیکٹر آپ کہہ سکتے ہیں. ایک تو شاید گورنمنٹ کی جانب سے اس طرح کی توجہ نہیں دی جا رہی جو اس محکمے کو یا اس بیورو کی طرف دی جانی چاہیے تھی. اب اس میں یہ ہے کہ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ماضی میں بڑا ہی فعال کردار ادا کرتا رہا ہے، اور یہاں پہ ہمیں بڑے ایسے کیسز کا بھی معلوم ہے کہ جہاں پر بچوں کو جب ریسکیو کیا گیا تو ان کے یہاں پر آ کر بڑی اچھے طریقے سے ان کی نگہداشت کی گئی، ان کی کفالت کی جاتی ہے، ان پہ ان کا دھیان رکھا جاتا ہے، ان کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے کچھ معاملات ایسے ہیں یا حکومت کی جانب سے بھی اس طرح توجہ نہیں دی جا رہی
کہ اس جو ادارے کو ہے وہ ایسے ہی فعال رکھا جائے، اور ایسے ہی اب اس ماضی میں بھی جو ہے وہ بھی اب ماضی میں بھی اس کی طرف کوئی اتنی خاص پچھلے دور حکومت کی بات کریں تو وہاں پر بھی ہمیں لیپسز نظر آئے کہ وہ بھی شاید اس طرح سے توجہ نہیں دی گئی۔ اب پی ٹی آئی کی نئی حکومت ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس جانب کس طرح جو ہے وہ اپنی توجہ مبذول کراتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ لیول پہ ایک بڑا اچھا ادارہ ہے کہ جو اس نے ماضی میں بڑا کام کیا ہے، لیکن نون لیگ کی گورنمنٹ میں بھی یہ اس طرح کے ایشوز آئے کہ جہاں پر ان کے جو تقرریاں تھیں، اس کے بعد پھر ان کا مختلف لیول پہ جو عہدے تھے وہ بھی خالی رہے، اور اس میں بھی کچھ، لیکن اب چونکہ گورنمنٹ نہیں آئی ہے تو ان سے یہی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بھی اپنی اس پہ خاص توجہ دیں گے اور اس کو فعال کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، اور اس کے لیے سب سے ضروری یہی ہے کہ ان کا جو سربراہ ہے، چیئر پرسن کا جو عہدہ ہے اس پہ کوئی تعیناتی کی جائے، اور جو بورڈ کے دیگر ممبر ہیں۔ عثمان بتائیے کیا یہ معاملہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس میں لایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ کی متعلقہ حکام سے بات ہوئی ہو اس حوالے سے انہوں نے کوئی فیوچر کا کورس آف ایکشن بتایا کہ کب تک اس ادارے کو فعال کیا جا سکتا ہے اور چیئر پرسن کی تعیناتی بالخصوص کب تک ممکن ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے جب ہماری حکام سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ اس ادارے کے چیف پیٹرن ان چیف ہیں، تو بالکل اس حوالے سے جو ہے وہ ان کے پاس معاملات ہیں، وہ جلدی اس پہ اپنی جو ہیں وہ تعیناتی کر دیں گے، اور اس کا جو سربراہ ہے وہ جلدی تعینات ہو جائے گا، اور جو بھی اس کے جو انتظامی امور کے حوالے سے یا ہمارے پاس جو پالیسی یا گائیڈ لائن ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جائے گی، اور یہ پہلے کی طرح دوبارہ ٹھیک عثمان، بہت شکریہ آپ کا لاہور سے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اپڈیٹ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئر پرسن 4 ماہ ہو گئے ہیں ان کی تعیناتی نہ ہو سکی ہے۔ ایک اور انتہائی اہم ادارہ وفاقی حکومت مقررہ وقت تک چیئرمین نیپرا کی تعیناتی نہ کر سکی۔ اس وقت جب ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں نیپرا غیر فعال ہو چکا ہے۔ بڑی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، نیپرا غیر فعال امور کون دیکھ رہا ہے اور کیا وجہ ہے جب ایک مدت تھی، ایک ٹائم تھا کہ چیئرمین نے ریٹائر ہونا ہے اور اس کے باوجود نئے چیئرمین نہ آ سکے؟ فیصل دیکھیے، آج کل نیپرا ایک انتہائی اہم پروسیس سے گزرا تھا جہاں پر نیپرا نے کچھ ایسے فیصلے کرنے تھے جن کا براہ راست تعلق ہمارے ملک کی معیشت سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ آئی ایم ایف سمیت ڈائیلاگ کر رہی ہے، وہاں پر بھی جو کچھ ان کی کنڈیشنز کو میٹ کرنا ہے اس کے اندر نیپرا کا بڑا کلیدی کردار تھا، جس کی آگے چل کے بھی ہم تفصیلات اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس وقت نیپرا غیر فعال ہو چکی ہیں، جو کہ نیپرا ایکٹ کے مطابق نیپرا اتھارٹی کا جو کورم ہے وہ چیئرمین سمیت 5 ممبران پر مشتمل ہے، یعنی کہ کسی بھی ایک وقت کے اندر کم از کم 3 چیئرمین یا چیئرمین کے علاوہ 3 ممبران کا نیپرا میں تعینات ہونا ضروری ہے، جو قانونی تقاضا ہے، جس کے مطابق کورم پورا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کوئی اجلاس منعقد کر سکتے ہیں، آپ پبلک ہیئرنگ کنڈکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہی پاور سیکٹر کی کسی بھی امور کا آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ 21 نومبر کو چیئرمین نیپرا طارق سدوزئی صاحب اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ ان کی بھرپور کوششیں گزشتہ 1 سے 1.5 ماہ کے دوران جاری تھی کہ انہیں مزید ایکسٹینشن مل جائے تاکہ اپنے عہدے پر کام جاری رکھ سکیں، تاہم وفاقی حکومت کی جانب سے نہ تو انہیں مقررہ وقت کے اندر ایکسٹینشن دی گئی اور نہ ہی نئے چیئرمین کی تعیناتی کے لیے کابینہ ڈویژن کی جانب سے پروسیس شروع کیا گیا۔ چونکہ چیئرمین نیپرا کی تعیناتی کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے کابینہ ڈویژن کے ذریعے سے، اور ایک پراپر اس کا پورا ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے الٹیمیٹلی وفاقی کابینہ سے اس کی منظوری حاصل کرنا ہوتی ہے۔ دوسری جانب ایک جانب چیئرمین نیپرا اپنی مدت ملازمت پوری کرنے جا رہے تھے، تو اسی وقت نیپرا کے اندر جو دیگر 4 صوبوں سے پروونشل نامینیشن ہوتی ہے، اس میں سندھ اور خیبر پختونخوا کے جب 2 ممبران ریٹائر ہوئے تھے، ان دونوں ممبران کے عہدے بھی گزشتہ 2 سے 3 ماہ سے مسلسل خالی تھے، ان دونوں عہدوں کے اوپر بھی تعیناتی نہیں کی جا سکی تھی۔ تو آج کے دن پوزیشن یہ ہے کہ 5 میں سے 3 جو ممبران ہیں ان کے عہدے خالی ہیں، صرف 2 ممبران موجود ہیں، جس کی وجہ سے نیپرا کے قانون کے مطابق کورم کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے نیپرا غیر فعال ہو چکی ہے۔ جتنی سماعتیں ہونی تھی رواں ہفتے کے دوران اور آئندہ ہفتے کے دوران، اب وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک نیپرا کا کورم پورا نہ ہو، جب تک چیئرمین نیپرا کی تعیناتی نہ ہو یا خیبر پختونخوا یا سندھ کے ممبر کی تعیناتی عمل میں
نہ لائی جائے۔ اس حوالے سے ہم نے کابینہ ڈویژن کے ذرائع سے بات کی، ان کا کہنا تھا کہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونا ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی سربراہی میں، اور اس بات کے اجلاس کے اندر امکان ہے اس بات کا، اگرچہ کہ تاحال کوئی گزشتہ روز تک کوئی سمری موو نہیں کی گئی تھی، کہ سابق چیئرمین نیپرا طارق سدوزئی صاحب جنہوں نے بھرپور کوشش کی تھی، انہوں نے لابنگ کی فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ حلقوں کے اندر کہ ان کے کانٹریکٹ کے اندر ایکسٹینشن دی جائے، اور اس بات کا امکان ہے کہ شاید آج وفاقی کابینہ کی جانب سے ان کے کانٹریکٹ میں توسیع ہو جائے۔ دوسری جانب وزارت قانون کے کچھ حکام سے ہماری بات ہوئی، اس حوالے سے انہوں نے ہمیں واضح طور کے اوپر قانونی جو اس کے اوپر لاہ عمل تھا وہ بتایا کہ اگر آپ وفاقی حکومت چیئرمین نیپرا کی مدت ملازمت میں توسیع کرنا چاہتی تھی تو اس کے لیے لازم تھا کہ 21 نومبر تک ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جاتی۔ اب چونکہ ان کا ٹینور کمپلیٹ ہو چکا ہے، لہٰذا از سر نو فریش اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے ان دی لائٹ آف لا۔ تاہم اب الٹیمیٹلی یہ فیصلہ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ہونا ہے، چونکہ جو نیپرا نے سب سے بڑا فیصلہ کرنا تھا 23 نومبر کو، 24 نومبر کو اور 26 نومبر کو، جو کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق اقتصادی رابطہ کمیٹی نے جو نئے ٹیرف کی منظوری دی تھی، نیپرا قانون کے مطابق اس ٹیرف کی ریکنسیڈریشن ریکویسٹ فیڈرل گورنمنٹ نے نیپرا کو کی تھی۔ نیپرا نے اس سارے عمل کی توثیق کرنی تھی، تحریری فیصلہ جاری ہونا تھا اور اس کے بعد اس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن ہونا تھا۔ اب جب اتھارٹی کا کورم انکمپلیٹ ہو گیا ہے تو وہ نوٹیفیکیشن کا اجرا نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب نیپرا نے 23 نومبر کو ایک بہت بڑی سماعت کا انعقاد ہونا تھا جس میں پاور سیکٹر کے مالکان کے منافع پر اوپر کٹوتی کا معاملہ زیر غور آنا تھا۔ جو مستقبل کے اندر نئے پاور پلانٹس لگنے ہیں ان کے جو منافع کی شرح پاکستان کے اندر دنیا کے دیگر ممالک میں پاور سیکٹر کے مالکان کو بلند ترین منافع کی شرح دی جاتی ہے، جو کہ قومی خزانے پر الٹیمیٹلی بوجھ پڑتا ہے، گردشی قرضے کا باعث بنتا ہے اور حکومت کو سالانہ اربوں روپے کی سبسڈی دینی پڑتی ہے۔ 2 سال سے یہ معاملہ پینڈنگ تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے نیپرا کو دوبارہ ڈائریکشن دی کہ اس پروسیجر کو کمپلیٹ کر کے نیپرا اپنا فیصلہ جاری کرے تاکہ اس بہت اہم معاملے کو، جو کہ براہ راست ملکی معیشت سے متعلق ہے، قومی خزانے سے متعلق ہے اور سبسڈی سے متعلق ہے، اس فیصلے کو امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ نیپرا کی جانب سے تحریری فیصلہ جاری ہونے کے بعد اب اگر کورم کمپلیٹ نہیں ہوتا تو نیپرا اس معاملے کی سماعت بھی نہیں کر سکے گا۔ اب حتمی فیصلہ آج کرنا ہے وفاقی کابینہ نے کہ کیا سابق چیئرمین نیپرا طارق سدوزئی کو دوبارہ ان کے کانٹیکٹ میں ایکسٹینڈ کرنا ہے یا کسی ایک سندھ خیبر پختونخوا کے ممبران کو اپوائنٹ کر کے نیپرا کا کورم کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وفاقی کابینہ کے آج کے ہونے والے اہم اجلاس میں جو سمگل شدہ موبائل فون تھے ان کے متعلق ہم نے اپنے پروگرام میں معاملہ ٹیک اپ کیا تھا۔ 2 مرتبہ ان کو بلاک کرنے سے متعلق ڈیڈ لائن میں توسیع کی گئی تھی، 26 نومبر کی دوسری ڈیڈ لائن تھی۔ آج اس بات کا امکان ہے کہ نہ صرف اس ڈیڈ لائن کو کچھ نومبر کے آخر تک ایکسٹینڈ کیا جائے گا بلکہ اس مسئلے کو مستقل حل کرنے کے لیے وفاقی کابینہ آج فیصلہ کرے گی۔ 2 معاملات اس کے اندر زیر غور ہیں۔ پہلا معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں امپورٹ پالیسی آرڈر 2016 ہے اس میں وفاقی کابینہ ترمیم کی اجازت دے گی جس کے تحت پی ٹی اے کے سٹینڈرز کو میٹ کرنے والے استعمال شدہ موبائل فون امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے گی، تاہم اس کے اوپر آپ کو مجوزہ لیوی اور ڈیوٹی اور ٹیکسز ادا کرنا ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ جو سمگل شدہ موبائل فون تھے ان کے لیے یہ طے کیا گیا ہے کہ جو موبائل فون اس وقت آپریٹڈ ہیں انہیں بند نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو ایسے موبائل فون جو سمگلنگ کے ذریعے پاکستان لائے گئے اور وہ مختلف مارکیٹوں میں اور مختلف اسٹور میں موجود ہیں ان کے اوپر آپ کو ڈیوٹی ٹیکس ادا کر کے، یعنی کہ ان کے لیے ایمنیسٹی اسکیم لائی جا رہی ہے، موبائل فون ایمنیسٹی اسکیم لائی جا رہی ہے جس کی آج وفاقی کابینہ منظوری دے گی۔ آپ ایک معمولی ٹیکس ادا کر کے ان سمگل شدہ موبائل فون کو لیگل سٹیٹس حاصل کر لیں گے اور وہ ہمارے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے۔ ٹھیک، یہ بٹی صاحب اچھا فیصلہ جو ریویو کیا ہے اور ڈائریکٹلی کیونکہ عوام کے اس میں بہت زیادہ تحفظات بھی آ رہے تھے موبائل فون بند کرنے پہ۔ فیصل آباد سے بلال سکندر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال، جو بل بورڈز اور ہوڈنگز فیصل آباد میں لگی ہیں ان میں سے کتنے فیصد غیر قانونی ہیں؟ پی ایچ اے کیا کر رہا ہے اور کتنے عرصے سے غیر قانونی بل بورڈز کا راج ہے؟ دیکھیں، فیصل آباد میں فیصل 430 کے قریب بل بورڈز اور ہورڈنگز جو ہیں وہ irregular قرار دیے جا چکے ہیں، اور اس حوالے سے پی ایچ اے جو ہے، پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی جو ہے، وہ اس میں اپنا کردار ادا کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جتنے یہاں پہ بل بورڈز لگے ہوئے ہیں وہ خلاف ضابطہ لگے ہوئے ہیں، irregular لگے ہوئے ہیں۔ جتنی میئرمنٹ پی ایچ اے کی جانب سے بتائی گئی تھی مالکان کو کہ اس میئرمنٹ سے زیادہ آپ جو بل بورڈز ہیں، جو ہورڈنگز ہیں، ان کو آپ نہیں لگا سکتے، تو اس میئرمنٹ سے جو زیادہ جو ہورڈنگز ہیں، بل بورڈز ہیں، وہ شہر میں لگائے گئے ہیں۔
20/60 का एक जो है PHA की जानिब से मेजरमेंट दी गई थी कि आपके जो बिल बोर्ड्स होंगे वो इसके मुताबिक होंगे, लेकिन तमाम इर्रेगुलर बोर्ड्स लगे हुए हैं। PHA जो है वो इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है कि वो इनको रेगुलराइज करा सके। शहर भर में जो फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें सत्याना रोड है, जड़ावाला रोड है, डी ग्राउंड के इलाके हैं, ये मसरूफ तरीन इलाके हैं और यहाँ पर खिलाफ ज़ाब्ता इर्रेगुलर बोर्ड्स की भरमार है, लेकिन PHA की जानिब से हैरान कुन तौर पर किसी किस्म की कार्रवाई जो है वो इस अमल में नहीं आ रही और साल से ये सिलसिला चलता आ रहा है। जब साबिक DCO फैसलाबाद में थे उनके दौर में भी इसमें बड़ी करप्शन की गई थी, तकरीबन 70 करोड़ के करीब इसमें करप्शन की गई, जिसकी बाज़ गश्त नैब तक भी पहुंच गई और ये मामला नैब ने टेकअप किया और उसके बाद वो DC जो थे नूरुल अमीन मेंगल वो फैसलाबाद से ट्रांसफर होकर किसी दूसरे शहर में चले गए और वो मामला वहीं पर ही जो है वो रुक गया। उसके बाद किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई और अब PHA की जानिब से हमेशा की तरह एक रवायती उनके पास जवाब है कि हमारे पास अख्तियारात नहीं थे, हम इन बिल बोर्ड्स को उतार नहीं सकते थे, तो अब नए कवानीन जो आ रहे हैं उनमें हमें अख्तियारात जो हैं वो मिल जाएंगे, जिसके बाद हम इनको रेगुलराइज करेंगे। मालकान के खिलाफ मुकम्मल तौर पे मुकदमात का इंदराज भी होगा, इन बिल बोर्ड्स और खिलाफ ज़ाब्ता जो जहाँ पे होर्डिंग्स लगे हैं उनको उतार भी लिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस तरह की कार्रवाई कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रही और मालकान को एक तरह का आशीर्वाद दिया हुआ है PHA ने कि आप जिस तरह का बिल बोर्ड चाहें, जिस तरह के होर्डिंग चाहें, शहर के जिस इलाके में लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। डायरेक्टर मार्केटिंग PHA की जानिब से एक सुस्ती का मुजाहरा किया जा रहा है कि उन मालकान को कोई पूछने वाला नहीं है। अवाम की जानिब से, फैसलाबाद के शहरियों की जानिब से मुतअद्दिद एप्लीकेशंस जो हैं वो PHA को जा चुकी हैं, ज़िला इंतजामिया को जा चुकी हैं कि खुदारा ये जो इतने बड़े बड़े जहाजी साइज के बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये किसी किस्म के हादसे का भी सबब बन सकते हैं, क्योंकि रिहायशी इलाकों में भी ये लोगों ने बड़े ही धड़ल्ले के साथ लगाए हुए हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, लेकिन ज़िला इंतजामिया ने ना इस हवाले से कोई कार्रवाई की है। PHA की जानिब से जो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इस हवाले से, कॉम्पिटेंट इदारा है इस हवाले से, उनकी जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। अच्छा, जिसकी वजह से शहरियों को से ये मामला पेंडिंग है, वार्निंग भी जारी की गई, लेकिन उसके बाद फिर इसको एक्सटेंशन दे दी जाती है, मोहलत दे दी जाती है। तो ये जो आपने लफ्ज यूज किया, इस अशीरबाद हासिल है PHA की, इस अशीरबाद की पीछे खास वजह क्या है? फैसलाबाद के अंदर हम देखते हैं कि FDA भी अपना जो उसका ड्यू रोल है वो प्ले नहीं करता, PHA भी अपना रोल प्ले नहीं करता, आवाम की जिंदगी को खतरात लाकें, तो इसके पीछे इनको किस चीज़ की चमक दिखाई जाती है कि अपना ये किरदार अदा करने को तैयार नहीं? और बिल बोर्ड्स के जो जहाजी साइज के बिल बोर्ड्स हैं उनसे मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी वाज़ेह तौर के ऊपर डायरेक्शन सामने आ चुकी हैं, तो अफसरान क्यों हरकत में नहीं आते? देखिए, इसकी जो मेजर जो है इशू है वो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो मालकान है उनका डायरेक्टर PHA और डायरेक्टर मार्केटिंग जो है उनके साथ बड़े अच्छे रवाबित हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और बिलाशुबा उनकी जानिब से इनकी जेबें गर्म करने का एक सिलसिला जारी है कि गुज़श्ता कई सालों से यहाँ पर खिलाफ ज़ाब्ता इर्रेगुलर जहाजी साइट्स के जो है वो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, लेकिन किसी में इतनी मजाल नहीं है कि उनको जाके उतार दें। उन जो शहरियों के सरों पर हर वक्त ये मौत का साया मंडला रहा है उनको जाके रेगुलराइज कर सकें, किसी की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और शहरी इलाकों में भी जो मखसूस तौर पर रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी बहुत बड़ी तादाद में ये लगे हुए हैं, लेकिन वहां पर भी किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। PHA इस हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम है। ज़िला इंतजामिया जिनके पास शहरियों की जानिब से सैकड़ों एप्लीकेशंस पहुंच चुकी हैं कि आप इनको रिमूव करवाएं या हमारे साथ मौजूद पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की नाअहली और गैर कानूनी बिल बोर्ड्स का राज है फैसलाबाद शहर में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले साल पाकिस्तान में सरप्लस चीनी थी और इस साल अब से कुछ दिन पहले खबर आई कि कपास जो है उसकी 40 लाख गांठें कम होंगी, पैदावार कम होगी पिछले सालों की निस्बत। और अब खबर ये है, US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बता रहा है कि पाकिस्तान में चीनी की पैदावार भी कम होगी। बट इस अब किस तनासुब से ये कमी होगी
اور دنیا میں اب چینی کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے, چینی کی کھپت میں اضافہ ہو رہا ہے, تو پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا چینی کی پیداوار کم ہونے کی وجہ. فیصل, یہ صرف چینی شوگر انڈسٹری کی ہم بات نہیں کرتے, مختلف شعبوں کے اندر ہمارے ہاں جو پلاننگ کا فقدان ہے اس کی وجہ سے ہمیں مختلف سالوں میں مختلف نوعیت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. 2 روز قبل ہم نے معاملہ ٹیک اپ کیا تھا کہ ہماری گورنمنٹ کی سابقہ حکومتوں کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں ہماری کپاس کا جو قابل کاشت رقبہ ہے اس میں 27% تک کمی ہو چکی ہے, جس کے نتیجے میں اب ہمیں سالانہ بنیادوں کے اوپر ہمیں کپاس امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے. کسی وقت کے اندر پاکستان ایک بڑا فرٹائل ایریا تھا کپاس کی امپورٹ کے حوالے سے, لیکن اب ہم نے گزشتہ روز ہی اسی سے نے منظوری دی کہ ہم سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے وایا افغانستان تقریباً 40 لاکھ بیلز ہمیں امپورٹ کرنا پڑ سکتی ہیں, جس کے اوپر ہمیں ایک خطیر زر مبادلہ $1.5 ارب تک خرچ کرنا پڑے گا. ایک جانب یہ ایشو ہے. دوسری جانب اس کے ساتھ ہم نے ایشو ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس گندم سرپلس ہے اور گورنمنٹ سبسڈی دے کر تقریباً 10 ملین ٹن تک گندم کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے رہی ہے. اچھا, کچھ سالوں قبل تک ہمیں گندم کی قلت کا سامنا تھا, پھر گندم سرپلس ہوگی اور اب ہمیں کپاس کے شارٹ فال کا سامنا ہے. اسی طرح جو شوگر انڈسٹری کی بات ہے, وفاقی گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ نے ایک مقررہ عرصے کے دوران جو شوگر انڈسٹری کی مختلف جگہوں کے اوپر خلاف ضابطہ اس کی نئی انڈسٹری کا قیام ہوا, اسپیشلی خیبر پختونخوا, سندھ اور پنجاب کے کچھ علاقوں کے اندر, جس کے نتیجے میں گنے کی پیداوار میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور کپاس کی پیداوار میں کمی ہوئی. لیکن اب جو ریسنٹ رپورٹ جاری کی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نے, انہوں نے یہ پروجیکشن کی ہے کہ چونکہ گزشتہ 2-3 سالوں سے جب ہم سرپلس چینی پیدا کر رہے تھے, کسانوں کو کچھ مشکلات کا سامنا ہوا اور کچھ شوگر ملز نے اپنی ایکسٹینشن کی, جس کے نتیجے کے اندر مارکیٹ کے اندر ایک پینک کریٹ ہوا, لوگوں کے دوبارہ سے دلچسپی کم ہو گئی گنے کی کاشت کے حوالے سے, اور وہ دوبارہ کاٹن کی کاشت کی طرف چلے گئے یا وہ مکئی کی کاشت کی طرف چلے گئے, یہ کچھ اور انہوں نے فصلیں اگانا شروع کر دیں. رواں مالی سال کے دوران جو گنے کی کاشت ہے اس کا قابل کاشت رقبہ تھا اس میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے, اور USDA کی اس رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے دوران پاکستان میں چینی کی پیداوار 9 ملین ٹن کا جو اس کا ہدف ہے یا جو اس کی پروجیکشن تھی, ہم اس کو شاید اچیو نہ کر پائیں, اور اس کے اندر 2.5 ملین ٹن کمی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے, اور رواں مالی سال کے دوران 6.5 ملین ٹن ہمیں چینی کی پیداوار کا امکان ہے. اس کے ساتھ USDA نے یہ جو رپورٹ تیار کی ہے, جو اس کو انہوں نے تخمینہ لگایا ہے, اس کی بنیاد انہوں نے 90% کرچنگ کو رکھا ہے, اور اس کے اندر 10% شوگر ریکوری ریٹ کو شامل کرنے کے بعد انہوں نے ایک ریئلسٹک پروجیکشن کی ہے. اس حوالے سے ہم نے منسٹری آف نیشنل فوڈ اینڈ سیکورٹی کے حوالے سے ان کے متعلقہ حکام سے بات کرنے کی کوشش کی, چونکہ USDA نے اپنی اس رپورٹ کے اندر جو سارے پروجیکشن کی ہے, انہوں نے کہا جی کہ یہ ویریفائڈ فیگرز ہیں, اور ہم نے منسٹری آف نیشنل فوڈ اینڈ سیکورٹی کے حکام سے یہ داد و شمار حاصل کیے, پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن سے ہم نے رابطہ کیا, تو اب لگ یہ رہا ہے کہ رواں مالی سال کے دوران شوگر انڈسٹری کے اوپر ایک مشکل وقت آنے والا ہے, چونکہ جب آپ مقررہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر پائیں گے, آپ اپنے پلانٹ کو پوری صلاحیت پر نہیں چلا پائیں گے, تو یقینی طور کے اوپر آپ کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. USDA کی اسی رپورٹ کے مطابق جب ہمارے ہاں گزشتہ مالی سال کے دوران ہمارے پاس سرپلس چینی تھی, تو اس کے نتیجے میں حکومت نے چینی کی فی ٹن ایکسپورٹ کے اوپر $97 سبسڈی دی, اور ہم نے تقریباً 1.3 ملین ٹن چینی ایکسپورٹ کی, اور مالی سال 2018 میں چینی کے ایکسپورٹ کے نتیجے میں $474 ملین کا زر مبادلہ بھی پاکستان لایا گیا, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس سے کافی ریلیف ملا, جس وقت ہمیں زر مبادلہ کے ذخائر میں ڈالر کی اشد ضرورت تھی. اسی طرح مالی سال 2017 میں صرف 3 لاکھ ٹن چینی ہم نے برآمد کی تھی, یعنی ایکسپورٹ کی تھی, جس کے نتیجے میں ہمیں $158 ملین کا زر مبادلہ حاصل ہوا تھا. USDA کی رپورٹ کے مطابق جو انہوں نے پروجیکشن کی ہے, جو ہماری چینی کی پیداوار میں کمی کا جو خدشہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گزشتہ مالی سال تھا جس کے دوران جو چاروں صوبوں میں جو گنے کی جو کاشت تھی وہ 1315 ہیکٹر پر رقبے پر مشتمل رقبے پر یہ گنا کاشت کیا گیا تھا. رواں مالی سال کے دوران یہ قابل کاشت رقبہ 1315 ہیکٹر سے کم ہو کر 12000 ہیکٹر ریکارڈ کیا گیا ہے. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے رواں مالی سال کے دوران چینی کی پیداوار میں 12% تک کمی ہو سکتی ہے. یہ ایک بڑا فگر ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے زرعی تحقیقاتی جو ہمارے ادارے تھے, جس طرح کے اندر پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل ہے, NARC ہے, اس کے ساتھ ساتھ منسٹری آف نیشنل فوڈ اینڈ سیکورٹی ہے, جب تک یہ مؤثر طریقے سے لانگ ٹرم پلان نہیں کرتے کہ ہمارے ہاں انٹرنل کوئی بھی پروڈکٹ ہو, ہم کاٹن کی بات کریں, ہم ویٹ کی بات کریں یا شوگر انڈسٹری کی بات کریں, کہ ہماری انٹرنل کنزمپشن کیا ہے, عالمی مارکیٹ کے ٹرینڈ کیا ہے. صاحب ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں.
ایک اور انتہائی اہم معاملہ پاکستان کے عوام کی بنیادی صحت کا مسئلہ اور ہیپاٹائٹس. پاکستان کا تقریباً ہر 8واں شخص اس کا مریض ہے اور ہیپاٹائٹس بی کو لے کر ایک بہت بڑا پروگرام شروع کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں پیمز ہاسپٹل میں جگر کی پیوند کاری کے لیے ایک انیشیٹو لیا گیا تھا. 20 کروڑ روپے لگائے گئے تھے. جہانگیر منہاج صاحب، آپ کی یہ خبر ہے، روزنامہ 92 نیوز میں بھی یہ پبلش ہوئی ہے، اور آپ بتا رہے ہیں کہ 20 کروڑ روپے خرچ ہونے کے باوجود بھی ایک بھی مریض کی پیوند کاری نہ کی جا سکی. کہاں گیا یہ پروگرام؟ وجہ کیا تھی؟ کون آڑے آ گیا؟ بھائی صاحب، پاکستان میں ہیپاٹائٹس کی جو بیماری ہے جسے ہم کالا یرقان بھی کہتے ہیں، اس کی بڑی خطرناک صورتحال ہے اس وقت کہ 3.25 کروڑ کے قریب جو ہے وہ مریض ہیں. وفاق سمیت صوبوں میں ان مریضوں کے علاج کے لیے نہ تو کسی قسم کی میڈیسن اویلیبل ہے، نہ ہی ان کی ڈاکٹروں تک رسائی ممکن ہے. ماضی میں یہ 5 ارب روپے کی لاگت سے پروگرام شروع کیا جس کا نام ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام رکھا گیا. اس کے تحت صرف آپ اگر دیکھیں تو 20 کروڑ روپے لگا کر ایک جگر کی پیوند کاری کے لیے پنز میں سینٹر قائم کیا گیا. وہاں پہ صرف ایک مریض کی پیوند کاری ہوئی اور وہ اس کے بھی دوران آپریشن انتقال ہو گیا. اس کی جو اماؤنٹ 5 ارب روپے تھی، اس کا کوئی تفصیلات نہیں دی گئی کہ اتنی بڑی اماؤنٹ خرچ کرنے کے باوجود اس وقت یہ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس جو کالے یرقان کے مریض ہیں وہ 2 کروڑ کے لگ بھگ ہیں. اور اب ان مریضوں کی جو اعداد و شمار اگر دیکھیں تو اس وقت ان کی تعداد جو ہے وہ 2.25 کروڑ کے قریب ہو چکی ہے. اس وقت کیپیسٹی بلڈنگ کے نام پہ ہماری جو مسلم لیگ نون کے دور میں وزارت صحت نے بہت سیمینار کرائے، آگاہی کے لیے فورم کرائے انہوں نے، لیکن مریضوں کے لیے کسی قسم کی نہ کوئی دوا دی گئی سرکاری اسپتالوں میں، نہ آپریشن کے لیے کوئی ان کو فیسلٹی دی گئی، نہ ہی مریضوں کے لیے کوئی ڈاکٹروں کو الگ کاؤنٹر قائم کیے گئے. اس وقت پاکستان میں جو ہیپاٹائٹس کی صورتحال ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو ہیپاٹائٹس بی اور سی جو ہے وہ خون کی بیماری ہے جو ہمارے ہاں استعمال شدہ سرنج یا لوگوں کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو چھوٹے طبی ادارے ہیں، جو ہیلتھ سینٹر ہیں، جو مختلف گلی محلوں میں کھلے ہوئے ہیں، وہاں پہ جب وہ ٹیسٹ کراتے ہیں خون کا تو انہیں یہ بیماری لگ جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی ایک دوسری بیماری جس کے ہم ہیپاٹائٹس اے کہتے ہیں، جس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ آلودہ پانی جو کنٹامینیٹڈ واٹر ہوتا ہے اس سے پھیلتی ہے. تو پاکستان میں بدقسمتی سے صرف 30% لوگوں کو صاف پانی، پینے کا صاف پانی اویلیبل ہے، اور وہ ہیپاٹائٹس اے جو ہے وہ بہت خطرناک حد تک پھیل رہی ہے. پھر ہمارے ہاں اس کی ڈگنوز کا جو سسٹم ہے وہ تب ہی ہوتا ہے جب ایک مریض کسی لیب پہ جاتا ہے یا کسی ڈاکٹر کے کہنے پہ وہ اپنا ٹیسٹ کراتے ہیں، تب اسے پتہ چلتا ہے اسے جگر کی بیماری لگ چکی ہے. پاکستان میں نجی شعبے کے اندر صرف ایک ہاسپٹل ہے آغا خان جہاں یہ ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، سرکاری اسپتالوں میں کسی قسم کی سہولت نہیں ہے. اب دیکھیں 2.25 کروڑ مریضوں میں سے کسی کو چائنا یا بھارت یا پھر نجی اسپتال میں جا کر کروڑوں روپے کا خرچ ہے اسے ٹرانسپلانٹ کرانے کا، وہ ممکن نہیں ہے. اب دوسری طرف آپ دیکھیں تو دعویٰ کیا جاتا ہے، مسلم لیگ نون کے دور میں بہت دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے ہیلتھ کے شعبے کو جناب اتنا پروان چڑھایا، اتنے اسپتالوں میں فیسلٹیز کر دی. اب اس حوالے سے نہ تو اسپتالوں میں کسی قسم کی دوا ابھی تک اویلیبل ہے. 5,000 روپے میں اس کی سوالٹی میڈیسن بنا رہی ہیں. پاکستان میں 12 کمپنی ہیں جو ہیپاٹائٹس کی دوا بنا رہی ہیں، لیکن حکومت اس دوا کو لے کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسپتالوں میں کسی قسم کا کوئی بدماش نہیں کر رہی، جس سے اس بیماری کا شکار جو مریض ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی تھوڑی سی فیسلٹی مل سکے. جہانگیر بیٹا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اندر منصوبہ شروع ہوا لیکن الٹیمیٹلی اس کے وہ نتائج نہیں مل سکے. اس شعبے کے لیے جو سٹاف بھرتی کیا گیا تھا وہ بھی چھوڑ کے دیگر ہاسپٹلز میں چلا گیا. مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا اور یقین دہانی کروائی گئی تھی گورنمنٹ کی جانب سے کہ ہم اس شعبے کو دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں. تو عملی طور پر کوئی اقدام اٹھایا گیا اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کی ہدایت کے اوپر بھی سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر فواز نفاد نے ایک پلان تیار کیا تھا جس کے اندر اس پروجیکٹ کو ریوائیو کرنے کی کاسٹ شامل کی گئی تھی. کیا وہ رقم جاری ہوئی یا نہیں ہوئی اور اس کا سٹیٹس لیٹسٹ کیا ہے؟ کوئی بہتری کی جانب ہے؟ کوئی امید ہے کہ یہ شعبہ مکمل طور کے اوپر ریوائیو ہو سکے؟ بٹی صاحب، اس میں دیکھیں جب یہ ٹرانسپلانٹ کا شروع ہوا، آغاز ہوا، پیمز ہاسپٹل میں 20 کروڑ روپے رکھے گئے اور ایک بندے کو اس کا انچارج لگایا گیا. بدقسمتی تھی وہ کارڈک وارڈ تھی، اس کے لیے وہ جو سیٹ اپ چاہیے تھا جو جگر کی پیوند کاری کے لیے ٹرانسپلانٹ کے لیے ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ اویلیبل ہی نہیں تھے. 20 کروڑ روپے انہوں نے ایک مریض پہ لگا دیے. پھر یہ چائنا سے سٹاف بھی انہوں نے منگوایا، ڈاکٹر آئے، فنی جو ٹیکنیکل سٹاف وہ بھی منگوایا گیا، مشینری بھی منگوائی گئی، وہ ساری ناکارہ پڑی ہے پیمز میں. اس کا نہ کوئی آڈٹ ہوا، نہ کسی نے پوچھا کہ وہ ڈاکٹر کدھر گئے. وہ شعبہ اس سرے سے ختم کر دیا گیا. اب جو صورتحال یہ ہے کہ نہ پنجاب میں اس کی کوئی دوا اویلیبل ہے سرکاری ہاسپٹل میں، نہ وفاق میں ہے، نہ اس پروگرام کو شروعات کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا میکنزم بنایا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہے، 2.25 کروڑ لوگ ہیں جو اس بیماری میں شکار ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو این جی اوز کو نوازنے کے لیے بڑے بڑے ہوٹلوں میں سیمینار کرا دی جاتے ہیں اور کیپیسٹی بلڈنگ کا نام اس کو دیا جاتا ہے. جو ڈونر ایجنسی ہیں، جو بین الاقوامی ادارے جو اس کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں، وہ جو پیسے دیتے ہیں اس سے غریب آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، نہ اس کی کوئی میڈیسن پرچیز کی
جاتی ہے، نہ اس کا کوئی PC1 اس طرح بنا کے لوگوں کو بتایا جائے کہ اتنی بڑی تعداد ہے پاکستان میں۔ دوسری طرف اب دیکھیں تو اتنا چیف جسٹس صاحب نے نوٹس بھی لیا ہوا ہے ان کمپنیوں کا جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم پیوریفائی اور صاف پانی بنا رہی ہیں۔ 30% لوگوں کو صاف پانی اویلیبل ہے، اور ہیپیٹائٹس اے جو ہے وہ سمپلی کنٹامنیٹڈ واٹر سے پھیلتی ہے، اس کے تدارک کے لیے بھی کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ٹھیک جہانگیر میناز صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اوسطاً 1 کروڑ روپیہ ایک مریض کے لیے چاہیے ہوتا ہے اگر وہ پاکستان سے باہر جگر کی پیوند کاری کروانے جاتا ہے۔ اکرام ہوتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ لوٹی ہوئی دولت اور فائنینشیل کرائم میں ملوث افراد کو پاکستان واپس لایا جائے گا، SCCP اس پہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، مزید کیا کہنا ہے؟ اور اس معاملے میں کیونکہ پاکستان احتساب کے ماڈل کو اپنا رہا ہے، بالخصوص جو ملائیشیا میں ہے، تو ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے حکومتی سطح پہ کیا ہو رہا ہے؟ جی، حکومتی سطح پہ ایسے لوگوں کو واپس لانے کے لیے جنہوں نے فائنینشیل کرائمز کیے ہیں اور ایسی رقم کو جو کہ لوٹی گئی اور باہر لے جائی گئی ہے اس کو واپس لانے کے لیے جو بھی اقدامات کرنے ہیں اس سے پہلے 27 مختلف شرائط پوری کرنی ہوں گی۔ وہ 27 مختلف شرائط جو ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے، اور SCCP نے ہمیں ایک ورکشاپ میں بتایا کہ یہ معاملہ ابھی اس طرح سیٹل نہیں ہے جس طرح کہ سیاسی نعرہ بازی ہو رہی ہے۔ یہ دولت لوٹی ہوئی باہر سے واپس لانا اور ان افراد کو جو فائنینشیل کرائم میں ملوث ہیں ان کو لانے کے لیے ادارے ضروری ہیں۔ وہ ادارے جو ہیں ان کے لیے قوانین ضروری ہیں، اور ان قوانین کے لیے کے ساتھ رول ضروری ہیں جن پہ عمل کرتے ہوئے ادارے کام کریں۔ FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو بار بار یہ یاد دہانی کرائی کہ یہ ادارے بنائے جائیں۔ اب 27 ایسے اصول انہوں نے وضع کر دیے ہیں کہ جن پہ یہ ادارے بنیں گے۔ ان 27 اصولوں میں 3 بنیادی اصول ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے بینکوں کے جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کریں تاکہ مشکوک ترسیلات نہ پاکستان آ سکیں نہ پاکستان سے باہر جا سکیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ادارے رجسٹرڈ ہیں وہ جو کمائی کر کے چھپاتے ہیں یا وہ انلیگل کمائی جو ہے وہ بزنس میں استعمال کرتے ہیں ان کو ٹریک کیا جائے۔ نمبر 3، جو ٹیکس چوری کی رقم ہے اس کو کس طرح سٹیش کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد باہر ملک میں لے جایا جاتا ہے، اس پر نظر رکھیں۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ انٹیلیجنس یونٹس جو ہیں، اقتصادی انٹیلیجنس یونٹس اور اینٹی منی لانڈرنگ یونٹس جو ہیں وہ کام کریں۔ ان یونٹس کو مزید بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے قوانین بنائیں کہ جس سے کسی کو چھوٹ نہ مل سکے، یعنی کہ اس میں کوئی ایسی راستے نہ ہو کہ لوگ وہ کام کر کے بچ سکیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈاکومنٹیشن صحیح کریں، آپ اپنے بینکوں کے جو ترسیلات ہیں اس پہ نظر رکھیں۔ جس طرح فلودے والوں کے سے رقوم نکل رہی ہیں اور کوئی باہر جا رہی ہے رقوم وہ پکڑی نہیں جا رہی، یہ آپ پاکستان میں جو بڑا سکیم اور سکینڈلز ہو رہے ہیں ان کو روکیں۔ اب اگر 27 ان شرائط پر عمل درآمد ہو گیا، اور یعنی کہ ان کے لیے ادارے بننے کی سٹرکچر بن گیا، تو یہ پیش کیے جائیں گے قومی اقتصادی کونسل میں دسمبر میں۔ جب قومی اقتصادی کونسل اسے دیکھے گی کہ یہ شرائط پوری کرتی ہیں FATF کی یا نہیں، اس کے بعد قوانین بنیں گے، قوانین کے بعد اس کے رولز بنیں گے اور مختلف اداروں کو ٹاسک دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ان فورسز کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا جو باہر سے لوٹی ہوئی رقم لانے کے لیے باہر کے ملکوں سے معاہدے کریں گے۔ ان معاہدے کرنے کے لیے یہ قوانین شرائط ہیں جس کے اندر 3 شرائط کا آپ نے ذکر بھی کیا، کیا ان شرائط کو ان شرائط کے اوپر منع عمل درآمد ہونا ممکن ہے، اور کتنے عرصے کے اندر ان شرائط کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی، FATF اور اقوام متحدہ کے مختلف اداروں کا ایک ہی کہنا ہے مختلف ممالک سے کہ صرف اس وقت عمل کرنا ناممکن ہے اگر اسٹیٹ خود ان کرائمز کو ہونے دینے کی اجازت دے، اگر نہ دے تو کہیں بھی یہ ناممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے بین الاقوامی ادارے ایسے قوانین بنانے کے لیے، ایسے رولز بنانے کے لیے، ایسے ادارے بنانے کے لیے بالکل معاملت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ بین الاقوامی اداروں کے درمیان تعاون ہو، معاہدے ہو اور اس کے بعد بھی یہ کام جاری رہے۔ ٹھیک، اکرام ہوتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑا تفصیلی اپڈیٹ کیا۔ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ سہیل اقبال بھٹی صاحب آپ کا، جہانگیر میناز صاحب اور دیگر نمائندگان جو مختلف شہروں سے ہمارے ساتھ موجود تھے، سب کا شکریہ۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔